کراچی تو چلا رہا ہے، ابھی بھی آدھی ایکسپورٹ ہم ہی کرتے ہیں، ابھی بھی ٹیکس کراچی ہی دیتا ہے. پورے ملک کے ٹیکس کا نظام دیکھ لیجئے اور کراچی کا دیکھ لیجئے. ریونیو کراچی ہی جنریٹ کرتا ہے، پورے صوبہ سندھ کو کراچی چلاتا ہے. اور آپ اس شہر کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، اس کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے کہ اسے گنے ہی نہیں، تو یہ کسی صورت یہ زیادتی قابل قبول نہیں ہے. ہم مسلسل اس پر بات کر رہے ہیں اور مجرمانہ خاموشی ہوتی ہے ان پارٹیوں کی جو مراحت تو لے لیتی ہیں، آواز نہیں اٹھاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر تمام پولیٹیکل پارٹیاں، ان کو آپ ایکسس دیں. جب ہم نے ایکسس دینے کا مطالبہ کیا تو وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کے کہنے پر ڈی سی اور ایس سی کو ایکسس دے دیا ہے. کیا ہم لوگ جانتے نہیں ہیں اس بات کو، کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ، پورے سندھ کے عوام، کہ ڈی سی اور ایس سی سندھ میں کس کے کہنے پر گنتیاں کرتے ہیں؟ آپ نے ایکسس بھی دیا تو اپنے ہی لوگوں کو دے دیا، اپنی پارٹی کے لوگوں کو دے دیا ایک طرح سے. اس لیے یہاں تو پورا سول سروسز کا نظام پارٹی نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ تو خود سول سروسز کے جتنے بڑے لوگ موجود ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. اور جب انہی کو آپ ایکسس دے رہے ہیں تو گویا مکمکا کر رہے ہیں آپ. اور پیپلز پارٹی تو وفاق میں بھی موجود ہے، مطالبہ کس سے کرتی ہے؟ ایم کیو ایم وفاق میں بھی موجود ہیں، صوبے میں بھی موجود ہے، مطالبہ کس سے کرتے ہیں؟ یہ لوگ مل کر کھلواڑ کر رہے ہیں شہر کے ساتھ. اور انہوں نے اسٹیک ہولڈر کو ایکسس نہیں دیا کہ ہم جانچ سکیں کہ اگر ہمارے اس علاقے میں فردن ہم دیکھ سکیں کہ ہمیں رجسٹر کیا گیا ہے کہ نہیں، اور پھر اس کا سم چیک کر سکیں اور اس سم کو پورے ٹوٹل کے اندر جمع کر کے دیکھ سکیں. جب تک یہ ایکسس نہیں ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھوکے بازی کر رہے ہیں، یہ جال سازی کر رہے ہیں، یہ کراچی کا حق مار رہے ہیں، اور اس جرم میں سب شریک ہیں، سب شریک ہیں. اس لیے ان چیزوں کو ریکٹیفائی ہونا چاہیے. ابھی انہوں نے کہا کہ ہمیں مشکلات آ رہی ہیں، ابھی رجسٹریشن پوری نہیں ہوئی ہے، 10 دن بڑھانے پڑیں گے. آپ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ٹرینڈ ہیں؟ ایون جو عملہ اس وقت یہاں کام کر رہا ہے اس میں کتنے لوگ ہیں ایسے؟ ظاہر ہے جعلی بھرتیاں ہوئی ہیں بہت بڑے پیمانے پر، خاص طور پر سندھ میں تو یہی حال ہے. جو ٹیبلٹ بھی پراپر نہیں چلا سکتے لوگ، ایسے لوگ بڑے پیمانے پر موجود ہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پروٹیکشن نہیں ہوتی ہے، مضافاتی علاقوں میں خواتین کو بھیج دیتے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں. تو اس لیے اس جال سازی کو ختم ہونا چاہیے، یہ ہمارا بہت واضح مطالبہ ہے. شہر میں اس وقت اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ رہے ہیں. رمضان المبارک ہے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ کسی کو زخمی کر دیا اور کسی جوان کو مار دیا، کسی بوڑھے 4 بچوں کے باپ کو مار دیا. اور اتنے جو پورے ملک کی سطح پر چیزیں چل رہی ہیں اس میں یہ خبریں دب جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ دبنی نہیں چاہیے، اس کو واضح ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں یہاں پر امن ملے. اور صرف چند چیزوں کی خاطر دندناتے پھرنے والے ڈاکو لوگوں کو قتل کر دیں تو کوئی لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری کسی حکومت پر ہی ہوتی ہے نا. حکومت اپنے کاموں دھندوں سے فارغ ہوگی تو ان چیزوں پر توجہ دے گی. اسی طرح جو بدترین صورتحال ہے مہنگائی کی، اور اس مہنگائی کو اس رمضان المبارک میں مزید بڑھا دیا گیا ہے. دنیا بھر میں لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ چاہے آپ عرب دنیا میں دیکھیں، رمضان المبارک آتا ہے سبسیڈائز کر دی جاتی ہیں چیزیں، لوگ خود خیال کرنے لگتے ہیں، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. آپ ویسٹرن ورلڈ میں دیکھیں، ان کے جو مذہبی تہوار آتے ہیں، کرسمس آتا ہے، تمام چیزوں کے اوپر چیزیں کم کر دی جاتی ہیں. یہ بدقسمت ملک پاکستان ہے، یہ تو اسلام کے نام پر بنا ہے، لیکن یہاں پر کوئی نہ رول ہے نہ ریگولیشن ہے، اور جو اوپر سے چلا ہے وہ نیچے تک سرایت کر کے آئے لوگوں میں. اور ہر آدمی کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں پیچھے سے چیز ایسی ملتی ہے، اور عوام کے اوپر یہ بوجھ پڑتا ہے. لوگوں کے لیے سحر اور افطار کرنا مشکل بنا دیا ہے. اور جہاں پر لائنیں لگتی ہیں وہاں جا کر لوگ جو ہیں سستی چیزیں لینے کے لیے پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں بعض لوگ مینیج نہیں کر پاتے اور واقعات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا لوگوں کے ساتھ کر دیا ہے. جو ہمارا حق ہے ہمیں خیرات کے طور پر دیا جا رہا ہے. بنیادی چیزیں فراہم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اور پھر جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں، یہ ڈی سیز کیا کرتے ہیں، یہ اے سیز کیا کرتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے لوگ جن کی ذمہ داری ہے کہ پرائز کو کنٹرول کریں، لیکن بھتوں کا نظام یہاں پر موجود ہوتا ہے. جگہ جگہ پیسے پکڑ کے نیچے عملہ موجود ہوتا ہے، پولیس والے ہوتے ہیں، وہ عملہ جو ہے اپنے پیسے جیب میں ڈالتا ہے اور لوگوں کو وہی پرانی قیمتوں پر چیزیں ملتی ہیں. اب ظاہر ہے یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے.
پارٹیاں نہیں کر سکتی یہ کام. اس کے باوجود جماعت اسلامی نے جگہ جگہ بازار لگائیں, بچت بازار لگائے, سستے بازار لگائیں, اور کچھ جگہوں پر ہم یہ تو نہیں کر رہے کہ فری میں یا اتنی کم میں دیں کہ زکوٰۃ خیرات کے پیسوں سے دیں, البتہ نو لاس نو پروفٹ پہ 30% تک سبزیوں کو, پھلوں کو دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اور بعض جگہوں پر الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے لوگ خود قربانی دے رہے ہیں, وقت لگا رہے ہیں, اس رمضان میں کھڑے ہوتے ہیں, انشاءاللہ انہیں اجر ملے گا. اور جماعت اسلامی کے کارکنان لوگوں کی یہ خدمت مختلف جگہوں پر کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتا نا, یہ تو ایک سمبولک چیز ہوتی ہے, اپنے حصے کا کام ہوتا ہے. تو ہم اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں, لیکن حکومت کو تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے نا. تو اس مہنگائی میں جو پہلے ہی اتنے پریشان حال لوگ ہیں, پھر اب دیکھیں بجلی کے بل بڑھنا شروع ہو گئے. جیسے ہی گرمی بڑھتی ہے بجلی کے بل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے حوالے سے ہمارا کیس ہائی کورٹ پہ موجود ہے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ ہو کہ جس میں لوگوں کی یہ بجلی کے جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جال سازی ہوتی ہے اس کو ختم کیا جائے. لیکن آپ بل بڑھنا شروع ہو گئے, اور اب اس مہینے کے بل دیکھ لیجیے اور اگلے مہینہ آپ دیکھیے گا طوفان کھڑا ہو جائے گا, جبکہ ابھی گرمی اس طرح سے نہیں آئی ہے, خدا کا شکر ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ بجلی کے بل کیا ہیں, گیس کی صورتحال دیکھیں. آپ سوچیں تو صحیح کہ کیا چھوڑا ان ظالموں نے. اس وقت سیر و رفتار کے وقت بھی دعووں کے باوجود بہت سارے علاقوں میں گیس نہیں آ رہی ہے. اب یہ ایک لمبی بات ہے کہ ایک تو سسٹم کی ناکامی ہے, نااہلی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ کام پراپر ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی. دوسرا جو پروڈیوس کی جاتی ہے گیس وہ کیوں نہیں ہو رہی, اس کے اسباب کیا ہیں, کیوں یہ 5-6 سال کے عرصے میں بالکل ہی اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا, کیوں ایسے بلاکس آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں جہاں پر ویسے ہی رکاوٹیں موجود ہوتی ہیں, اور کیوں ان بلاکس پہ کام نہیں ہوتا جہاں سے گیس نکل سکتی ہے. اگر جو نیچرل گیس ہے اس کی 3-4 فارمز ہوتی ہیں, ایک نارمل طریقے سے نکلتی ہے, ایک ٹائڈ گیس ہوتی ہے اس کو اس طرح نکالا جاتا ہے, ایک شیل گیس ہوتی ہے, شیل گیس ہمیں وارے نہیں آ سکتی, لیکن ٹائڈ گیس تو ہم نکال سکتے ہیں, اس پر کام کیوں نہیں ہوتا. جب آپ پروڈکشن نہیں کریں گے تو آگے تو پرابلم پیدا ہوگی. ہم سے صرف یہ کہہ کر تو جان نہیں چھڑا سکتے آپ کہ ہمارے ریزروائر ختم ہو رہے ہیں. آپ ریزروائر تلاشی نہیں کرو گے, آپ اس کا سسٹم چین ہی نہیں بناؤ گے, تو یہ مسئلہ رہے گا. ہمارے پاس گیس موجود ہے, کم از کم 100 سال تک کی گیس تو موجود ہے. تو جب ہمیں تمام چیزوں کو آگے چل کر گاڑیوں کو اور ان سب چیزوں کو آگے شفٹ کرنا ہے اس پہ برقی ٹیکنالوجی پر, تو پھر اس وقت کی چیزوں کو تو پراپر طریقے سے استعمال کریں, انڈسٹری کو بھی اس کا حق دیں, ریزیڈینشیل علاقوں کے اندر بھی گیس آئے. لیکن یہ سارے کام نہیں کیے جا رہے, اور ساری حکومتیں اس میں نیگلیجنس کرتی ہیں. اور جو کچھ, اور پھر اس میں RLNG جو امپورٹ کی جاتی ہے جو ہمیں مہنگی پڑتی ہے, یہ بھی عوام پر پڑتی ہے, یہ عوام پہ پڑتی ہے, جس کے نتیجے میں ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں. اس میں بھی یہ وقت پر سودے نہیں کرتے, جس کے نتیجے میں جس کی قیمت اگر $6 ہو سکتی ہے تو وہ $10 کی پڑتی ہے ہمیں. تو ظاہر ہے یہ سارے مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, نااہلی کے ایشوز ہیں, یہ کرپشن کے ایشوز ہیں, اور یہ ساری پارٹیاں ان کاموں میں جس کی بھی حکومت ہو وہ انہی نااہلی کا مظاہرہ کرتی ہے, اور اس طرح سے جو سارا کا سارا دباؤ ہے وہ عوام پہ پڑتا ہے. اب میں آتا ہوں اس مسئلے کی طرف جو اس وقت سندھ حکومت نے بلدیاتی نظام پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا ہے, اور یہ خواہش ظاہر کی ہے, اپنے چیئرمین صاحب کو یہ بتایا ہے کہ آپ کی زبردست لیڈرشپ میں ہم نے کراچی کو فتح کر لیا ہے. اور کراچی کو فتح کرنے کے لیے وہ جو ان کے چند درباری وزراء ہیں یا ان کی پارٹی کے چند ایسے لوگ ہیں جو پوری پارٹی کو بھی اس وقت ان کے جو جینون پولیٹیکل ورکر ہیں ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان بن گئے ہیں. وہ ورکر سوال کرتے ہیں کہ یار اتنا تو ہم نہیں جیتے تھے, کر دیا تھا آپ نے کافی کچھ, لیکن یہ ہو کیا رہا ہے, کیسے یہ سیٹیں ساری کی ساری بلاول صاحب کے قدموں میں ڈالی جا رہی ہیں. اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو سیٹیں کراچی کے عوام نے آپ کی پرجوش ولولہ انگیز قیادت کی وجہ سے آپ کو جوک در جوک جا کر ووٹ ڈالیں, اس لیے آپ جیت گئے. تو یہ کہانیاں ختم کریں, جینون مینڈیٹ تسلیم کریں. آپ کا جتنا جینون مینڈیٹ ہے وہ ہم تسلیم کرتے ہیں, آپ بھی جماعت اسلامی کا جینون مینڈیٹ تسلیم کرنے کا حوصلہ پیدا کریں. اور کتنی سیٹیں ایسی ہیں جو جماعت اسلامی کی نہیں, خود پاکستان تحریک انصاف کی بھی انہوں نے چھینی ہے زبردستی. اور کتنی بڑی بدقسمتی اس ملک کی ہے, اس صوبے کی ہے اور اس شہر کی ہے کہ الیکشن کمیشن کا اس میں رول پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا بن گیا ہے. اگر انہوں نے کچھ اقدامات ابتدائی طور پر ایسے کیے تھے جس سے ہمیں تاثر ملا کہ شاید انصاف ہوگا, تو جو ان کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی کا آدمی لکھ کر دے رہا ہے اور الیکشن کمیشن سے جاری ہو رہا ہے. مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ جن 6 سیٹوں کو الیکشن کمیشن نے ٹیک اپ کیا تھا, اور اس میں
ہزاروں کے فرق کے باوجود پیپلز پارٹی کو جتا دیا گیا تھا نتیجے بدل کے. ہم الیکشن کمیشن نے جب ٹیک اپ کیا, اس کے پاس ہیئرنگ میں گئے, تو ہم نے کہا کہ آپ ان نتیجوں کو جو آروز کے پاس ہیں سیز کریں, اپنے پاس بلائیں. 2.25 مہینے تک اور آج کی تاریخ تک الیکشن کمیشن نے اس کو سیز نہیں کیا, آر او کے پاس رہنے. وہ آر او جو 7,400 کو اور 1,300 کے فرق کو ختم کر کے پیپلز پارٹی 1,300 والے کو جتا دے اور 7,400 والے کو ہرا دے, اس آر او کے پاس وہ سارے بیلٹ پیپر بھی رہنے دیے, وہ سارے تھیلے بھی رہنے دیے, اور سب کچھ رہنے دیا جو چاہو کرو. ہم بار بار ہیئرنگ میں کہتے رہے, لیکن الیکشن کمیشن نے ایکشن نہیں لیا. اس کے بعد جب 22 فروری کو میں ہیئرنگ میں خود شامل ہوا, راجہ سکندر سلطان صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے اس ہیئرنگ کو, ہم نے ان کے سامنے کہا کہ آپ نے ان کو اتنا بڑا موقع فراہم کر دیا, ہمارے پاس اوریجنل فارم 11 موجود ہیں, آپ کے آر او کے فارم کہاں ہیں؟ 1 مہینے میں تو انہوں نے ساری کاریگری کر لی ہے, سارے پریزائڈنگ افسروں پہ دباؤ ڈال کر کسی کو خرید کر انہوں نے نتیجے بدلوا دیے ہیں, اب آپ کیسے چیک کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم ایک ایک کو چیک کریں گے. 66 جگہیں ایسی آئیڈینٹیفائی ہوئی, میں نے پریس میں میڈیا میں بھی یہ بات بتائی تھی, اور اس وقت ہیئرنگ میں بھی سامنے 66 اسٹیشن 6 یوسیوں میں تھے جس میں نتیجہ تبدیل کیا گیا تھا. ان 66 کے 66 جگہوں پر ہم نے کہا اس نتیجے کو آپ جو اوریجنل ہمارے پاس فارم 11 ہے اس کے مطابق تبدیل کر دیں. ہماری پلی یہ تھی. انہوں نے نہیں کیا, ہم نے کہا ہم ایک ایک کو چیک کریں گے اور کارروائی کریں گے, اور وقتی طور پر انہوں نے یہ بھی کیا کہ ایک کو معطل کر دیا آر او کو. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے باوجود انہوں نے رزلٹ اپنے پاس نہیں منگوایا.